بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ انڈین میڈیا کا تہلکہ خیز بیان سامنے آ گیا کہ چین بھارت پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ لداخ میں مزید چینی فوجی تعینات کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بڑی خبر، بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چین بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ چین بھارت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انڈین میڈیا کا بیان سامنے آ گیا۔ لداخ میں مزید چینی فوجی تعینات کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت اور چین مسلسل تیسرے سال سے آمنے سامنے ہیں۔ 2020 سے شروع ہونے والی جنگ خطرناک نہج تک پہنچ گئی ہے۔ انڈین میڈیا کا واویلا شروع ہو چکا ہے۔ بریکنگ نیوز کے مطابق انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت اور چین ایک بار پھر شدید جنگی کیفیت میں پہنچ چکے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ انڈیا کو اس کے سرحدی فوجی دستے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر معمول کے گشت پر تھے جب انہیں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے انڈین فوجیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ایک جھڑپ ہوئی۔ چین نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو ڈسپلن اور قابو میں رکھے، ورنہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی۔ انڈیا کے مطابق اس جھڑپ میں دونوں افواج کے فوجی زخمی ہوئے، تاہم کوئی ہلاکت ابھی تک محسوس نہیں ہوئی۔ چین اس جھڑپ کے حوالے سے ابھی تک بڑا بیان جاری کر چکا ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ترجمان سینئر کرنل لوانگ شاؤ نے کہا ہے کہ توانگ سانگ کے علاقے میں چین کے فوجی معمول کی گشت پر تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 9 ستمبر سے پہلے ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے سرحدی دستے چین انڈیا سرحد کے مشرقی سیکٹر میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی چینی جانب معمول کے گشت پر تھے۔ انہیں انڈین فوجیوں کی طرف سے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر LAC کو عبور کیا۔ چینی فوجیوں نے پیشہ ورانہ، معیاری اور پرعزم جواب دیا، جس کی مدد سے صورتحال کو قابو میں لایا گیا۔ چینی فوج نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈیا اپنے فرنٹ لائن فوجیوں کو سختی سے نظم و ضبط پر عمل کرائے، انہیں قابو میں رکھے، چین کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ سرحدی علاقوں میں امن و سکون برقرار رہے۔ اس سے قبل بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں دیے گئے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ چینی فوجیوں نے توانگ سیکٹر کے یانگ تسے نامی علاقے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تجاوزات قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن انڈین فوجیوں نے ناکام بنا دیا۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے عزم کے ساتھ چین کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس جھڑپ میں ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انڈین فوج نے بہادری سے چینی فوجیوں کو اپنی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا اور انہیں اپنی پوسٹوں پر واپس جانے پر مجبور کیا۔ یہ کہنا ہے انڈین میڈیا کا۔ جو انڈین فوج اتنی بہادر ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ چین ہمیشہ اروناچل پردیش سے متعلق انڈیا کے دعوے پر سوال اٹھاتا رہا ہے۔ وہ کسی بھی انڈین رہنما کے اروناچل پردیش کے دورے پر اعتراض کرتا رہا ہے۔ اس کے برعکس انڈیا نے بارہا کہا ہے کہ اروناچل انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے اور اسے اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ چین نے نریندر مودی اور وزیر دفاع
راج ناتھ سنگھ کے اروناچل پردیش کے دورے پر احتجاج کیا تھا، جبکہ چین نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے اروناچل پردیش کے دورے پر بھی سخت اعتراضات اٹھائے تھے۔ انڈیا چین کے اس نوعیت کے اعتراضات کو مسترد کرتا رہا ہے۔ چین اروناچل پردیش میں 90,000 مربع کلومیٹر زمین پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ چین نے مغرب میں اقصائی چین کے 38,000 مربع کلومیٹر پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ انڈین رہنماؤں کے دورے پر چین کے اعتراض کے بارے میں انڈیا کے معروف اسٹریٹجک ماہر برہما چیلانی نے 4 ماہ قبل ٹویٹ کیا تھا کہ جب چینی صدر شی جن پنگ تبت گئے تو انڈیا نے کچھ نہیں کہا۔ شی جن پنگ نے یہاں تک کہ ہندوستانی سرحد سے صرف 15 کلومیٹر دور پیپلز لبریشن آرمی بیس پر ایک راکٹ قائم کیا۔ اسے چین کی جنگی تیاری کے طور پر دیکھا گیا۔ انڈین رہنماؤں کے دورے پر چین کا اعتراض حیران کن نہیں ہے۔ چین کی تاریخ پر ایک کتاب لکھنے والے نے اروناچل پردیش میں انڈین لیڈروں کے دورہ چین پر چین کے اعتراض کے بارے میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چین انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہت برے طریقے سے سنبھال رہا ہے۔ یہ چین کی خارجہ پالیسی کی بڑی ناکامی ہو سکتی ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ انڈین فوجیوں کے لیے پٹائی جیسے لفظ کا استعمال ہرگز مناسب نہیں ہے۔ انڈین پارلیمان سے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جوان 13,000 فٹ کی بلندی پر کھڑے ہو کر ہمارے سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پٹائی جیسے لفظ کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا اور چین کے فوجیوں کے درمیان اروناچل پردیش میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر شدید جھڑپیں ہوئی تھیں، جس میں دونوں ممالک کے کچھ فوجی زخمی ہوئے تھے، تاہم کچھ ہلاکت نہیں ہوئی۔ بھارتی فوج ترجمان نے جھڑپ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ جھڑپ ابھی ہی ستمبر کے 1 میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سرحدی فوجی دستے انڈیا کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر سرحد عبور کرنے والے فوجیوں کا سامنا کرنے پڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ چین نے بھارت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے فوجیوں کو ڈسپلن اور قابو میں رکھے تاکہ سرحدی علاقوں میں امن و سکون برقرار رکھا جا سکے۔ انڈیا کی فوج کے مطابق اس جھڑپ کے بعد دونوں ممالک کے فوجی فوری طور پر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس کے علاوہ لداخ کے وادی گلوان میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان پرتشدد تصادم کے بعد یہ اس طرح کا پہلا معاملہ تھا۔ توانگ میں چینی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ کی خبروں پر کانگریس نے بی جے پی کی حکومت سے کہا تھا کہ وہ چین کے حوالے سے اپنا متزلزل رویہ چھوڑ دے۔ کانگریس نے ٹویٹ کیا تھا کہ اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں انڈیا اور چین کے فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبر ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ حکومت چین کو سخت لہجے میں سمجھائے کہ اس کی حرکت کو برداشت بالکل نہیں کیا جائے گا۔